اگر ہم یہاں اپنی مرضی پہ چلنا چاہیں گے تو بڑی خوفناک رکاوٹیں ہیں. ہر رکاوٹ دور ہو جائے تو موت ایک خوفناک رکاوٹ ہے. موت بھی لمبی ہو جائے، دور چلی جائے تو اپنی چاہتوں پہ چلنا خود بے شمار بیماریوں کا انسان کو گھر بنا دیتا. تو پھر یہ کہاں جائے، یہ کیا کرے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے. کیا کرے اب؟ یہ انسانی علم نے آنکھ کھولی 18ویں صدی میں، اور سائنسی معلومات اور یہ انسانی علم کائنات کے چھپے ہوئے رازوں تک پہنچا، اور اس نے یوں دیکھا کہ بس اب ہم اسی دنیا کو جنت بنا دیں گے. اور جو مذہب میں ایک جنت سمجھائی اور بتائی جاتی ہے اس کی اب ضرورت کوئی نہیں، ہم اسی دنیا کو جنت بنا دیں گے. ہمارے پاس ایسے طاقتور اسباب آ چکے ہیں. 100 سال کے بعد پتہ چلا کہ جنت کی بجائے دنیا جہنم بن چکی ہے. اپنے ہی بنائے ہوئے لذت کے اسباب نے خوفناک بیماریوں کو جنم دیا. اپنے ہی بنائے ہوئے لذت کے اسباب نے فضا کو گندا کر دیا. ہوائیں گندی ہو گئیں، پانی گندا ہو گیا، دھرتی گندی ہو گئی، سمندر آلودہ ہو گئے. گندگی ہر طرف، دھوئیں نے اور مشینوں کی سے نکلنے والی گیسز نے اور چمنیوں سے نکلنے والے دھوئیں نے ساری فضا کو آلودہ کر کے یہ بتایا کہ تم تو جنت بنانا چاہتے تھے، یہ تو یہیں دوزخ شروع ہو چکا ہے. اب کیا راستہ ہے، کیا کرے؟ تو اللہ کی میں ابھی جب وضو کر رہا تھا تو یہ ایک اللہ کا فرمان میرے ذہن میں آیا. میں نے کہا میں آپ کے سامنے بات کر دیتا. تو بڑے عرصے کے بعد مجھے اچانک وضو کے دوران یہ بات یاد آئی. تو اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید وان لم تسلم لی فیما ارید اتعبتک فیما ترید ولا یکون الا ما ارید. یہ چند جملوں میں میری آپ کی ساری کہانی اللہ نے بیان کر دی ہے، اور ہر کامیابی اور ناکامی کو اللہ نے کھول کے بیان کر دیا ہے. کہ میرا اللہ یوں کہتا ہے، مری والو کچھ تمہاری چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ بنانا چاہتے ہیں، ہم یہ بننا چاہتے ہیں. کچھ جوانوں کے اندر کے جذبے ہیں، کچھ بوڑھوں کی حسرتیں ہیں، کچھ عورتوں کی تمنائیں ہیں، کچھ تاجروں کے منصوبے ہیں، کچھ حکمرانوں کی اپنی بادشاہتیں ہیں. تو کیا تمہارے ساتھ ایک معاملہ نہ کر لوں، ایک معاہدہ نہ کر لوں کہ جو تم چاہتے ہو وہ اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ صاف بات، جو تم چاہتے ہو وہ اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. جو اللہ چاہتا ہے تمہارے بغیر کر دیتا ہے. اسی کو تقدیر کہتے ہیں. اللہ جو چاہے کر دے. چھری فرعون کے ہاتھ میں ہے، اب دشمن ہے، فرعون دشمن ہے، اور وہ موسیٰ ذبح کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے یہ کام نہیں کرنا. تو فرعون کی چھری 70,000 معصوم بچے تو ذبح کر گئی، اور موسیٰ پہ ایسی بیکار ہوئی کہ موسیٰ گود میں 30 سال گزار کے چلے گا. پھر یہی چھری ہمیں 2000 سال کے بعد خلیل اللہ کے ہاتھ میں نظر آتی ہے. خلیل تو اپنا خلیل ہے نا، وہ تو دشمن نہیں ہے. 4000 نبیوں کا باپ ہے ابراہیم علیہ السلام. تقریباً 4000 سے زیادہ ہی ہوں گے، کم نہیں ہوں گے. بنو اسرائیل میں کوئی 4000 کے قریب نبی آئے، سب کے باپ ابراہیم علیہ السلام. 4000 نبیوں کا باپ ہے، خلیل اللہ ہے، اور حکم بھی خود دیا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کر. اب چھری فرعون کے ہاتھ میں نہیں ہے، اب چھری خلیل کے ہاتھ میں ہے. اور موسیٰ تو مل نہ سکے نا، اللہ نے پردہ ڈال دیا. اور یہاں جسے ذبح کرنا ہے وہ سامنے ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بن چکے ہیں، اور وہ تلہ للجبین کا منظر پیش کر چکا ہے. اس کا ماتھا زمین پر ٹکا ہوا ہے، اور اس کی کمر پہ گھٹنا ٹیک کر کسائی کی طرح سوار ہیں، اور سر کے بال پکڑ کے اوپر اٹھائے ہیں. اور یہ آسمان کو دیکھ کر کہا میرے رب کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت نے جگہ پکڑ لی ہے؟
میرے دل میں تیرے سوا کوئی نہیں. اذل العواذل حول قلب الطائه وهو الاحبة منه في سودائه. میری جتنی محبتیں ہیں وہ دل کے باہر باہر ہیں، میرے دل کے اندر تو ہی تو ہے. ابھی دیکھ لے میں کیا کرتا ہوں، تو دیکھ لے، ناراض نہ ہو. اسماعیل سے میں نے پیار کیا ہے تو دل کے باہر باہر اس کا پیار ہے. میرے دل کے اندر تو ہے، تیرے سوا کچھ نہیں ہے. اگر ناراض ہے تو معاف کر دے، اگر کوئی امتحان ہے تو پاس کر دے. اور چھری جو چلائی ہے، ایک نبی میں 4000 انسانوں کی طاقت ہوتی ہے. ایک نبی میں 4000 انسانوں کی طاقت ہوتی ہے ہر لحاظ سے. تو جو چلائی ہے تو اللہ نے کہا نہیں چلنی، اس نے نہیں چلنا. ولا یکون الا ما ارید، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. معصوم بچے کی گردن ہے گوشت پوست کی، چھری نے کاٹنا تو کیا تھا، اللہ کی قسم نشان بھی نہ ڈال سکے کہ اگر میں نے یہاں یہ کیا نا تو میری ہتھیلی پہ نشان پڑ گیا. ہتھیلی کو ہتھیلی سے یوں رگڑا ہے تو یہ نشان پڑ گیا ہے. تو گردن پر چھری چلی اور کئی دفعہ چلی، کاٹنا تو دور ہے، نشان بھی نہ ڈال سکے. ولا یکون الا ما ارید، جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو چاہے کر دے، کو روکنے والا کوئی نہیں. بڑی بڑی قوموں کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو ان کی ساری طاقت ساز و سامان سمیت پکڑا، پھر انہیں کوئی بچا نہ سکا. ولا یخاف عقباها، کوئی نہیں اللہ کو کسی سے کی پرواہ نہ ڈر. ہاں الم تر کیف فعل ربک بعاد، جاؤ یمن میں عاد کے نمونے دیکھو. ارم ذات العماد، ستونوں جیسے قد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، جن جیسا پیدا ہی نہ کیا. وثمود، اور وہ قوم ثمود دیکھو تبوک میں، الذين جابوا الصخر بالواد، جو نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے گھر بنا دیے. وفرعون، تھوڑا آگے چلے جاؤ، مصر، ذی الاوتاد، جو اپنے دشمنوں کو سولیوں پہ لٹکا دیتا تھا. یہ تمہارے دائیں بائیں آباد قومیں تھیں. انہوں نے کیا کیا، الذين طغوا في البلاد، یہ سرکش ہوئے. صرف سرکشی پہ پکڑ نہیں آتی. فاکثروا فيها الفساد، جب سرکشی حد سے بڑھ جاتی، جب تک بے حیائی چار دیواری کے اندر ہے غیبی نظام خاموش رہتا ہے. جب بے حیائی باہر آ جاتی ہے، جب سکرین پہ پاکستانی نوجوان ننگے ناچ دیکھیں گے تو اب ڈرو ڈرو کچھ ہونے والا ہے، اب کچھ ہو جائے گا. چار دیواری کے اندر کی برائی کو اللہ چھپاتا ہے، لیکن جب وہ سڑک پہ آ جاتی ہے، پارک میں آ جاتی ہے، ہوٹل میں آ جاتی ہے، اور گراؤنڈ میں آ جاتی ہے، باہر آ جاتی ہے، سکرین پہ آ جاتی ہے، اور گھنگرو کی چھنک وہ پہاڑوں کو بھی ہلانے لگتی ہے تو، اور مظلوم کے آنسو وہ اللہ کے عرش کو ہلانے لگتے ہیں، تو پھر کچھ ہو جاتا ہے. اور جب وہ کرتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. وہ حد سے تجاوز کر گئے. پھر میں نے کیا کیا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا. ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب ایسی قوموں کے لیے ہمیشہ یہی قانون لے کر بیٹھا ہوا ہے، یہی دستور لے کر بیٹھا ہوا ہے. جو اللہ چاہتا ہے کر دیتا ہے، ہو جاتا ہے. پاک بندی مریم کسی مرد نے چھونا تو بڑی بات ہے، دیکھا بھی نہیں، اور اللہ نے کہا مجھے بیٹا دینا ہے. اور جبریل سامنے آیا، فتمثل لها بشرا سویا، ایک خوبصورت جوان کی شکل میں. وہ کہتی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یا اللہ میں پناہ چاہتی ہوں، یہ کون ہے جو میرے سامنے آ گیا ہے؟ وہ کہتا ڈرو نہیں، کون ہو؟ انما انا رسول ربک، میں تو فرشتہ ہوں، مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں، میں مرد نہیں کہ عورت سے دلچسپی ہو. میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، تیرا رب تجھے بیٹا دینے لگا ہے. انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں. ولم اکو بغیا، میں تو فاحشہ نہیں. بیٹا پیدا ہونے کا ایک حلال راستہ ہے نکاح، وہ میرا ہوا نہیں. ایک حرام ہے زنا، وہ میں کر نہیں سکتی. قال كذلك قال ربك هو علي هين، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. ولنجعله آیۃ للناس، وہ ایک نشانی بننے والا ہے اللہ کی. ورحمتا منا، وہ اللہ کی رحمت بن کے آئے گا. وکان امرا مقضیا، مریم تیرے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ یہ فیصلہ کر چکا تھا. جو اللہ چاہتا ہے کر دیتا ہے، کر دیتا ہے. جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، یہ میرے نبی کی صبح و شام کی دعا ہے. یا اللہ جو تو چاہتا ہے
وہ ہو جاتا ہے، جو تو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایک بات کر رہا ہے کہ عبدی انت ترید و انا ارید، ایک تیرا ارادہ ایک تیرے رب کا ارادہ۔ تو کہتا ہے میں یہ کروں، میں وہ کروں، میں یہ بناؤں، میں وہ بناؤں، لیکن یاد رکھ تو ان راہوں پہ چلے گا تو کھڈوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تیرا چاہا پورا ہوتا بھی جائے گا تو جس چیز کے لیے تو لذتیں اختیار کرتا ہے کہ مجھے اندر کا سکون ملے، میں وہ واپس لے لوں گا، واپس لے لوں گا۔ میں 35,000 کلومیٹر امریکہ میں چلا، میں نے ایک چہرہ مسکراتا نہیں دیکھا، ایک چہرہ خوش نہیں دیکھا، کھوکھلی ہنسیاں، کھوکھلی مسکراہٹیں، کھوکھلے تبسم، اندر کی ویرانیاں چہروں پہ نظر آ رہی تھیں۔ اللہ کی قسم، ہائے ہائے، میرے رب کا چیلنج ہے قرآن نہ تبدیل ہو جائے۔ اگر نافرمانیوں میں سکھ اور چین ہوتا تو قرآن بدل دو پھر۔ الا 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 الا، سائرن کی آواز ہے، جیسے سائرن نہیں آتا، سائرن کی آواز ہوتی ہے تو سارے ایک طرف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ الا 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 الا، یہ سائرن ہے، قرآن کتاب نہیں ہے، قرآن کلام ہے، پھر اس کو لکھا گیا ہے تب وہ کتاب ہے۔ یہ جیتی جاگتی ہستی کا بول ہے جس میں اتار بھی ہے، چڑھاؤ بھی ہے، نرمی بھی ہے، سختی بھی ہے، جس میں لطافت بھی ہے، جس میں ہیبت بھی ہے، جلال بھی ہے، جبروت بھی ہے، جمال بھی ہے، ہر شے کے نمونے اکٹھے کر دیے اللہ نے اپنے قرآن میں۔ کہا الا الا الا، سائرن کی آواز، سنو سنو سنو، جاؤ ڈھونڈو ڈھونڈو، شراب میں چین ڈھونڈو، عورت میں چین ڈھونڈو، کرسی اقتدار میں چین ڈھونڈو، نئی نئی محفلوں میں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں راتیں گزار کر سکون کی تلاش کرو، یورپ میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ، حسین چہروں کو اپنے پہلو میں بٹھاؤ، اپنے پہلو کو سجاؤ، دولت کے ڈھیر انبار لگاؤ، سونے چاندی کی کرسیوں پہ بیٹھو، سونے کی مسہریاں زربفت کی تاروں سے بنے ہوئے چادروں کے اور قیم خواب کے خوبصورت تم بستروں پہ سو، پھولوں کی سیج بنا کے سو، پوری دنیا کے راگ و رنگ سنو، دنیا کے بہترین موسیقار بلاؤ، ان کے گانے سنو، کہیں 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 تمہیں چین مل جائے تو مجھے اللہ کہنا چھوڑ دینا۔ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، میری یاد ہی چین کا سبب ہے، میری یاد ہی چین کا سبب ہے، میری یاد ہی اندر کے سکون کا سبب ہے۔ جاؤ، کھلی چھٹی ہے، جو کرنا چاہتے ہو کرو، لوٹ کے میری طرف ہی آؤ گے یا غفلت کی موت مر جاؤ گے۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔